السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم اتبع سببا کیا معنی ہوگا؟ سبب کس معنی میں یہاں پر؟ میں نے ایک عربی میں ایک لفظ بتایا تھا آسان. جی ایک عربی میں لفظ لکھوایا تھا آپ کو. جی نہیں پتا. طریقاً میں نے بتایا تھا. طریقاً ثم اتبع طریقاً ایک راہ پر چلے وہ. جی حتیٰ یہ تھا جو مشرقی انتہا کی طرف، ایک ہے مغربی انتہا پھر ایک مشرقی انتہا. جب اس انتہا پر تھے تو وہاں ایک بستی ایسی ملی ان کو. اس بستی سے جب اپنے امور کو سر انجام دینے کے بعد لوٹے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے جس مقام کا تعارف اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے بیچ، دو دیواروں کے بیچ. سدین دو دیواریں، سد دیوار کو کہتے ہیں. اور یہ دیوار جو ہے یہ نہیں کہ دیوار تھی، وہ پہاڑ دیوار مانی تھے. اتنے اونچے اونچے اور لمبے پہاڑ تھے کہ ان پہاڑوں کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا. ویسے سد باب اردو میں استعمال کرتے ہیں رکاوٹ. پہاڑ بالکل نوکدار اور اونچے اور سیدھے تھے. وجدہ انہوں نے پایا من دونہما، دون کے بہت سارے معنی ہیں، علاوہ، دور، قریب. یہاں معنی ہے ان دونوں کے جانب، ان دونوں کی طرف یا دونوں کے درے پر، دونوں کے کنارے پر. انہوں نے پایا ان دونوں دیواروں کے کنارے پر قومن، ایک قوم کو، لا یکادون، نہیں تھا قریب، یفقہون، کہ وہ سمجھتے، قولن، بات ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے. یعنی وہ زبان ایسی بول رہے تھے، نہ ہماری سمجھتے تھے نہ ہم ان کی سمجھتے تھے. یہ لا یکادو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ کون سا فعل ہے؟ افعال مقاربہ. افعال مقاربہ بالکل. یہ قومن اور قولن یہ دونوں منصوب کیوں ہیں؟ قومن اور قولن. قومن اور قولن دونوں مفعول ہیں. کس کے؟ پہلا ہے وجدہ کا مفعول ہے، ای وجدہ قومن، اور دوسرا ہے یفقہون کا، یفقہون قولن. کسی کی زبان نہیں سمجھتے تھے.
اب ظاہر ہے زمان سمجھ میں نہ آئے تو بہت مشکل ہے بات سمجھانا اور سمجھنا. اگلی آیت پھر ایک اشکال پیدا کر رہی ہے. قالوا یا ذل قرنین، انہوں نے کہا ذل قرنین یا ذل قرنین. آگے نا پھر وہی یا ذل قرنین. یہ ذل منصوب ہے نا، کیوں منصوب ہے؟ منادا کی وجہ سے، یا حرف ندا کی وجہ سے. جب منادا مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج اور مأجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فحل، تو کیا، نجعلو، ہم مقرر کر دیں، لاکا، آپ کے لیے، خرجن، کچھ خرچہ، کچھ نفقہ، کچھ مال. کیا ہم طے کر دیں، مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ مال، علی ان تجعل، اس طور پر کہ آپ بنائیں، اس لیے کہ آپ بنائیں، بیننا، ہمارے بیچ، و بینہم، اور ان کے بیچ، سدن، ایک دیوار. خرچہ ہم دیتے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں، آپ ہمیں بنا کر دے دیں. وجہ کیا ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ وہ یہیں سے آ کر اس قوم کے مال کو لوٹتے، ان کو نقصان پہنچاتے اور واپس چلے جاتے، قتل و غارت کرتے. تو اب ان دو دیواریں تو ہیں، ایک دیوار اور بنانی ہے. نتیجتاً کیا ہوگا، ہم محفوظ ہو جائیں گے. یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہے. کہاں ہے؟ جی ابھی میں شروع کیا ہوں باتیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک، ابھی انسان تک پہنچے، ابھی اس کے بعد بتاتے ہیں. یاجوج ماجوج کیا چیز بتا رہا ہوں بھائی، ایک سانس میں تو نہیں بتا سکتا، سانسیں لوں گا کچھ، آہستہ آہستہ بتاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد یافس بن نون، یافس بن نون، اس کی نسل سے ہیں یہ. اور یہ بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے کہا آرمینیا، بعض نے کہا آذربائیجان، اس جانب کسی پہاڑوں میں ہے. کسی نے پھر ان کو کہا چینی دیوار، کسی نے کہا یہ جناب جاپانی ہے، کسی نے کہا چینی ہے، کسی نے کہا یہ وہ کیا نام تھے وہ ارطغرل میں جو ہے وہ منگول، منگول جس کو ارطغرل نے مارا ہے. ٹھیک ہے، تاتاری، کسی نے کہا تاتاری ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اقوال ہیں لیکن کوئی نص نہیں ہے اس حوالے سے. حدیث میں بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں. اس قوم وار کے ذریعے چھپا دی ہے، اور جب دجال مارا جائے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، دجال مارا جائے گا، اس وقت یہ نکل کر آ جائیں گے. نبی الاسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، روز یہ صبح سے لے کر شام تک مارتے 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 سوراخ کرتے ہیں. تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کل آئیں گے دوبارہ یہ شروع کریں گے. انشاءاللہ نہیں کہتے، صبح آتے ہیں دیوار ویسے ہی پہلے جیسے ہو جاتی ہے. اور جب ایک وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا خروج، تو اس وقت وہ کہیں گے انشاءاللہ. اگلے دن آئیں گے، سوراخ ہوگا، مزید سوراخ کر کے نکل آئیں گے. اور جس جگہ جائیں گے اگر بہت بڑا حوض پانی کا ہوگا تو ایک لمحے میں اس کو صاف کر کے نکل جائیں گے. جہاں جائیں گے سبز دالیں ختم، اور چکن مٹن ختم، افراد ختم، حتیٰ کہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. اس قدر زیادہ ہوں گے، جہنم میں بھی یہی لوگ زیادہ جائیں گے. قتل و غارت انتہا درجے کی. اتنا لوگوں کو ماریں گے، کچھ لوگ محفوظ ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ پر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ بچا لے، یہ کیا بلا آ گئی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندہ یعنی ایک بیماری نازل کرے گا ان کی گدھیوں میں، جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری زمین بو سے بھر جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جانوروں کو بھیجے گا، جانور، اور جانور کھائیں گے، کھا کھا کے وہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. لیکن اسمیل تو ہوگی ظاہر ہے،
پھر اللہ بارش نازل فرمائے گا، بو ختم ہو جائے گی، اور یہ اس کے بعد پھر امن اور سکون کا دور ہوگا، اور کچھ وقت کے بعد ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فوت، امام مہدی فوت، مسلمان ختم، اب دور شروع ہو جائے گا شرار الارض کا، بدترین لوگ ہوں گے، اور پھر سورج کا اور بقیہ جو علامات وہ ظاہر ہوں گی، اور بدترین لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہوگا، کوئی جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا، کوئی ہل چلانے کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی کھیتی کاٹنے کے لیے جا رہا ہوگا، اسی دوران قیامت قائم ہو جائے گی۔ جی دیوار اب بھی ہے، دیوار اب بھی ہے، ظاہر ہے تب تک ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ یہ لوگ جائیں گے، ہر 1000 میں 999 یہ ہوں گے، ہر 1000 میں 999 بدازہ لگا نا، پھیل جائیں گے، ایسے پھیلیں گے، ہاں ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے یہ، 7 ارب نا، خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پرندے بھیجنے پڑیں گے ان کے وجود ختم کرنے کے لیے۔ میں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ فلاں دیوار فلاں دیوار فلاں دیوار، چھوٹے قد ہوں گے ان کے، چھوٹے قد ہوں گے، بہت ساری نشانیاں ذکر کی ہے، لیکن اس کا انطباق جب ہم کرتے ہیں نا کہ یہ تاتاری ہے، یہ ترکی ہے، بعض نے کہا یہ ترکی میں رہنے والے لوگ ہیں، بعض نے چائنا کی طرف اشارہ کیا، بعض نے جاپان کی طرف اشارہ کیا، ابھی آپ نے برما بول دیا جی، ہاں یہ ظاہر لوگ ہیں، وہ چھپے ہوئی قوم ہے، نظر نہیں آ رہی وہ، ہاں جی۔ اب جو اشکال تھا، اشکال یہ تھا کہ وہ کسی کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو یہ بات کیسے ہو گئی؟ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، 3-4 باتیں اس میں مفسرین نے جو لکھی ہیں، ایک یہ کہ قالوا یا ذا القرنین، اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو، جیسے اللہ وہاں لے گیا مشرق کی طرف مغرب کی طرف جہاں ہر ایک کا جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ان کی جو گفتگو تھی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اللہ نے وہ ان کو بتایا، ایک دوسرا کہتے ہیں اشاروں سے مفسدون، کون سا سیکھا ہے؟ مفسدون اسم فاعل، اسم فاعل، اسم فاعل، مفسد افسد یفسد سے مفسد،
یہ اس کی رفی حالت ہے. رفی حالت کیوں ہے؟ اندہ کی خبر ہے. انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اور مشبہ بالفعل کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. چونکہ یہ اسم فاعل ہے اور اس کی رفع حالت کس سے آتی ہے؟ جمع مذکر سالم بھی ہے، واو سے. خرجن، خرجن مصدر ہے لیکن نصب کیوں ہے؟ اعلی. بتائیں تجالا فعل ہے، انت جالا فعل ہے نا، تو اعلی حرف جر، جر تو اسم پر آتا ہے، فعل پر کیسے آ گیا؟ ان ان نے کیا کر دیا؟ نہیں یہ نہ بتائیں، علاج حرف جر کا فعل مضارع پر آنا ان کی وجہ سے، تو ان نے کیا کر دیا ایسا کہ وہ جائز ہو گیا؟ جی یہ تو پتہ نہیں کل پرسوں 2-4 دن تو بہت کھپایا میں نے اس پہ سر. لکھنا نہیں آتا تھا، میں سمجھایا تھا واو آئے گا پھر یا آئے گی، اور یہ اسم مؤول ان کیا کرتا ہے؟ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. ان مصدر ہی ہے نا، تو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس مصدر کو کیا، اس فعل کو مصدر بنا دیتا ہے. اور مصدر کیا ہے؟ اسم ہے. ختم. ٹھیک ہے، مصدر کی وجہ سے آیا یہ. تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مؤول، اس میں سری نہیں ہے، بذریعہ تعویل یہ اسم بنا ہے. قال، کہا انہوں نے، یعنی ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھے، جو قدرت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، اور فیہ اس میں جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، جو قدرت دی ہے مجھے میرے رب نے اس بارے میں جس بارے میں تم کہہ رہے ہو، خیرن وہ بہت بہتر ہے. مجھے میرے رب نے قدرت دے کے رکھی ہے، جب مجھے قدرت دے رکھی ہے تو پھر میرے لیے بہتر ہے کیا؟ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں فری میں کام کر دوں، تم سے پیسے وصول نہ کروں. ایک تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے فقر و فاقہ میں ہیں یہ لوگ، جب فقر و فاقہ میں ہیں تو پھر ان سے پیسے لوں تو یہ زیب نہیں دیتا، اور کس کو؟ ذوالقرنین کو. تو لہذا کا جو صلاحیت، جو پاور، جو طاقت اللہ نے مجھے دیا یہ بہت بہتر ہے، تو مجھے خرچ نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، بس ایک کام کرو، فَأَعِینُونِی، میری اعانت کر دو، میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، بقوت، قوت کے ساتھ. اب قوت کیا ہے؟ افرادی قوت. اپنے افراد لے کر آؤ، میں جو کام کہوں وہ کرو، باقی اس پہ جو اخراجات آتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اجعل، میں بناؤں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردمن مضبوط آڑ، مضبوط رکاوٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اعینون یہ کون سا صیغہ ہے؟ اعینونی، جی متکلم، متکلم یا ہے، مخاطب ہے، جمع مخاطب ہے، نام نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے نام.
مخاطب تو میں بھی آپ سے مخاطب ہوں. سیگا کون سا یہ بتائیں. امر. امر حاضر معلوم. اعن اکرم اکرما اکرمو اعن اعینا اعینونی. ٹھیک ہے امر ہے. اب سوال یہ اجعل اس پر جزم کیوں آئی ہے؟ جمع مذکر غائب نہیں ہے. امر ہے. امر حاضر معلوم. نہیں جی میں پوچھ رہا ہوں جزم کیوں. میں نے یہ نہیں پوچھا یہ فعل کون سا ہے. یہ ہے جعل یجعل سے متکلم اجعلو. جزم کیوں آئی ہے یہ پوچھ رہا ہوں. فا کی وجہ سے نہیں جی. ہر جگہ فا تھوڑی چلتا ہے. نہیں آئے گا. جواب امر ہے یہ. جس طرح شرط کی جزا مجزوم ہوتی ہے اسی طرح فعل امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے. جب کوئی چیز امر کے جواب میں آئے گی تو وہ بھی مجزوم ہوگی. اس پر بھی جزم آئے گا. ٹھیک ہے. اور ردمن یہ اس کا مفعول ہے اجعل کا. جی جواب ہے. تم مدد کرو میں بناؤں گا. جواب ہے نا. اچھا آپ کوئی بتا دے بھائی شیئر کر دیں وہ جو وجوہات لکھی تھی کہ کس وجہ سے وہ کیسے بات سمجھے ذوالقرنین قوم کی. تو دوبارہ رپیٹ تو نہیں کروں گا کوئی بتا دے. تو اس آیت کے اندر ذوالقرنین کا جو جواب ہے قوم کو وہ بہت ہی اچھا ہے اور وہ بہترین ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہو تو اس صلاحیت کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. تو کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. ہے فری میں کام کیا نا. فری میں جی. ہمارے ہاں پروفیشنل کہلاتے ہیں سی اے. اس لیے لینا بھی پروفیشنل ہے. حالانکہ پروفیشنل ہونے کے بعد آپ کو انسانیت کے لیے بھی تو کچھ کام کرنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر آئیں گے تو اب کاٹیں گے نہیں کیا چھریوں سے ہم. تو پھر ہاسپٹلوں میں بھی کاٹتے ہیں اسکولوں میں بھی کاٹتے ہیں. جج بن جائے تو وہ کاٹتا ہے. قاضی بن جائے تو وہ کاٹتا ہے. وکیل بن جائے تو پھر وہ ویسے کالا ہوتا ہے وہ. باقی جب کسی کی مدد کریں نا تو ان کو بھی بالکل ایسا نہ کر دیں کہ یہ یعنی ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ان سے کام لیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم بھی اس میں شامل رہے ہیں. ہماری محنت بھی ہے. اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کچھ ایسا کام کروا لیں تاکہ یہ تاثر جائے کہ آپ اپنی محنت کا صلہ وصول کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ آپ اس کو بھکاری بنا دیں جس طرح ہماری قوم نے شروع کر دی ہے. پیسے جمع کرنے کے بعد فٹ پاتھ پہ کھانا لگانا شروع کر دیا. آئیں بھی کھانا کھائیں اور جائیں. اوپر سے لے کر نیچے تک یہی کام ہو رہا ہے. جس کو غصہ آتا ہے ایک دسترخوان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. قوم کو بھکاری. حالانکہ اصل اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو بس ہمیشہ منگتا ہی بنا کر رکھیں. اسلام کیا کہتے ہیں آپ کسی کو خود مختار بنا دیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. ایک دفعہ کھڑا کر دیا آپ دوبارہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ ہمیشہ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. اچھا جتنے کھل رہے ہیں نا اتنا ہی رش ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں یہ بھی پروفیشنل ہے. بالکل صحیح بات. خیرون کون سا سیکھا ہے؟ خیرون یہ تو میں نے بہت دفعہ بتایا. اتنی دفعہ بتایا کہ مجھے پوچھتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بتا دیں گے فوراً لیکن پھر بھی نہیں بتا رہے ہیں. ترکیب نہیں پوچھ رہا. اسم کون سا پوچھ رہا ہوں. اسم ترکیب نہیں پوچھی میں نے.
اسم کون سا ہے؟ اسم جامد ہے، مصدر ہے، مشتق ہے، کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم اعلی، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، کیا ہے یہ؟ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے، نہیں اسم تفضیل ہے، اصل میں تھا اخیارو، کیا تھا؟ اخیارو، تعویل کے بعد، کثرت استعمال کے بعد، یا تخفیف کے بعد خیرون بنا ہے۔ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے بہتر، ترجمے سے پتہ چل رہا ہے اسم تفضیل ہے۔ اچھا 2-4 دن بعد پوچھوں گا نا، پھر آپ دوبارہ پھر لکھیں گے اس کو، اسم تفضیل ہے، یہ بڑی بات بتا دی۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کام شروع ہو گیا جی، افراد آ گئے، سامان لے آئے جو ضروری تھا۔ اب کا آتونی، مجھے لاؤ، مجھے لا کر دو، آتونی مجھے لا کر دو، زبر الحدید، لوہے کے، زبر کہتے ہیں ٹکڑوں کو بھی اور تختوں کو بھی، لوہے کے تخت لا کر دو، لوہے کی تختیاں لا کر دو، چادریں جس کو کہہ سکتے ہیں، مجھے لا کر دو لوہے کی چادریں۔ جی لے کر آ گئے، حتی اذا، کام شروع ہو گیا، حتی اذا ساوا، جب انہوں نے برابر کر دیا دیوار کو، دیوار بننا شروع ہوئی، جب دیوار برابر ہو گئی، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے بیچ، دو طرف تو پہاڑ تھے، اب بیچ کی جو رکاوٹ تھی وہ خالی تھی، تو وہاں دیوار کھڑی کر دی انہوں نے، ابھی صرف دیوار بننی ہے۔ صدفین اے بین الجبلین، دو پہاڑوں کے بیچ۔ ساوا کون سے باب سے ہے یہ؟ ساوا، ساوا، ساوا یساوی، مساوات، باب مفاعلہ۔ قال انفخوا، تو کہا ذوالقرنین نے کہ آگ جلاؤ، انفخوا، نفخ ویسے کہتے ہیں کہ پھونک مارنا، مطلب یہ تھا آگ بھڑکاؤ، آگ جلاؤ۔ آگ جلنا شروع ہو گئی، کہاں شروع ہوئی جل؟ وہ جو لوہے کی چادریں آئی تھی اس پہ چلائی آگ۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب انہوں نے اس کو آگ بنا دیا، یعنی جل جل کر لال ہو گئی، اب وہ چادریں بھی لال بن گئی، یعنی آگ بن گئی جی۔ جب انہوں نے بنا دیا اس کو آگ، قال، پھر کہا ذوالقرنین نے، آتونی، مجھے لا دو، مجھے لا کر دو، افرغ، میں ڈالوں، علیہ، اس پر، قطرن، تانبا۔ قطر کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، دوسرا ہے پگھلا ہوا سیسا یا پگھلا ہوا لوہا۔ قطر پگھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جی اب جو دیوار بنی تھی لوہے کے چیزوں سے، اب پگھلا ہوا تانبا اوپر ڈال کر کیا کر دیا؟ ایسا مضبوط کر دیا کہ اب ہلنے کا نام بھی نہیں لے گی، نہ ٹوٹنے کا نام لے گی یہ۔ آتونی، آتونی، نہیں اس کا جواب نہیں ہے یہ، آتونی لا کر دو مجھے، افرغ، یہ اس کا جواب ہے۔ اور قطرن پر جزم کیوں ہے، نصب کیوں ہے؟ مفعول کس کا؟ مفعول آتونی کا نہیں، افرغ کا، افرغ علیہ قطرہ، میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی تھی کہ کس طرح دیوار بنانی ہے،
اور اس کو مضبوط کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی, بالکل انجینئر بھی تھے, تب بھی تو انہوں نے اندازہ لگایا یہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے, اس طرح بھی پہاڑ مضبوط ہے, تو یہاں بھی مضبوط چیز ہی ان کو روک سکتی ہے, ورنہ قوم ایسی تھی کہ وہ ہر چیز چٹ کر جاتی تھی. تو لہذا انہوں نے پھر وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا, جو بھی ہے. چاٹ نہیں نہیں, سوراخ کرتے ہیں جب انسان ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں. ہاں جی, ہاں, اب دیکھیں یہاں پر اس طاع میں تا گر گئی, اور دوسرا استعمال ہوا استطاع. استطاع پھر مضارع یستطیع اور یستطیع اور استطاع, مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو, ایک خاصہ بتایا تھا, وہ کیا تھا؟ دو تا میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے. اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تخفیفاً ہوتا ہے. یہ تو وہی جب اتنی مضبوط, دو پہاڑ مضبوط, دیوار مضبوط, اب اس قوم کو اللہ رب العزت نے اس دیوار کے اس پار بند کر دیا, گویا کہ ڈیم بن گیا یاجوج ماجوج کا, ہے نا, نہ چڑھ سکے اس پر, اور نہ ہی اس میں سوراخ کر کے. وہی بات میں نے بتائی صحیح مسلم کی حدیث, روز سوراخ کرتے ہیں وہ, اور جب تھوڑا سا تھک ہار کر تھوڑا سا ہوتا ہے, انشاءاللہ کہے بغیر چلے جاتے ہیں, انشاءاللہ نہیں کہتے کہ ہم کل آ کر دوبارہ کریں گے, تو من جانب اللہ دوبارہ واپس دیوار ویسی ہو جاتی ہے. جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے وہ, اور جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو پھر اگلے دن بقیہ دیوار کو سوراخ کر کے نکل آئیں گے. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ انشاءاللہ کی برکات کیا ہیں. انشاءاللہ سے بہت سارے فوائد ہیں, کوئی فائدہ بتائیں آپ, فائدے بتائیں. ایک تو یہ کہ اعلیٰ توحید ہے یہ, کہ آپ اپنی ذات کی طرف نہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر پاؤں گا. دوسری چیز, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ کام آسان کر دیتا ہے, برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں, اور نہ کہنے کی وجہ سے وہ کام ادھورا ہو جاتا ہے. جیسے وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہا تھا, وہ 3 سوالات جو آئے تھے, کہا میں کل بتاؤں گا, 15 دن وہی نہیں آئی. پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا صحیح مسلم میں, کہ 100 بیویاں ہیں, 100 اللہ بچے دے گا, اور میں مجاہد بنا دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بندہ جب یہ قسم کھاتا ہے, اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا, اور پھر انشاءاللہ کہہ دیتا ہے, اور وہ کام نہیں کرتا تو وہ حانث بھی نہیں ہے, اس کی قسم نہیں ٹوٹی. انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس کی قسم نہیں ٹوٹی. جی بالکل, اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیتے ہیں, بالکل صحیح. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بتائیں کہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے, تو یہاں نصب کا ہے ان یظہروہ, نصب کا ہے جمع کا صیغہ,
जमा के सीगे में क्या होगा, नून गिर जाएगा। तस्निया में और जमा में, जमा और तस्निया के सीगे में जितने भी हुरूफ नवासिब हैं वो नून एराबी के गिरा देंगे, जितने भी हुरूफ जवाजिम हैं वो भी नून एराबी को गिरा देंगे। जज़म का और नसब का ताल्लुक अफ़ाले खमसा के साथ है। 5 सीगे, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। 2 मुतकल्लिम हो गए, वाहिद और जमा, 2 मुज़क्कर के गायब और हाजिर और 1 वाहिद मुअन्नस गायब। इन 5 सीगों में नसब और जज़म आएगा, बकिया में नून एराबी गिरेगा। ठीक। काला यदहरूना, यदहरूना, तो जुल्करनैन ने कहा हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है, ये मेरे रब की रहमत है। फइदा जाअ वअदु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा, जअलहु दक्का, तो वो इसको हमवार कर देगा, पाश पाश कर देगा, पारा पारा कर देगा, रेजा रेजा कर देगा। किसको? इस दीवार को। अल्लाह इसको तोड़ना गिराना उनके लिए आसान कर देगा। वकाना वअदु रब्बी हक्का, मेरे रब का वादा बरहक है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ये पता चला अपने जाहिरी असबाब पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए, जाहिरी असबाब पर, हालांकि इतनी मजबूत है, लेकिन अल्लाह वसाइल थे नहीं थे, अल्लाह ने फतह दे दी। और गजवा हुनैन में कितने थे? 12,000। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इद अअजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया। हम इतने लोग हैं, पीस डालेंगे इनको, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, फलम तुगनी अन्कुम, इस कसरत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं। वहां किल्लत थी, फायदा हुआ, यहां कसरत थी, नुकसान हुआ। तो असल सबब क्या है? बदर में रो रो कर अल्लाह से दुआएं की गई थी, सारे सहारे मरकज की, जो मरकजी निगाह थी वो अल्लाह की तरफ थी, और यहां तवज्जो हो गई थी अपने जाहिरी असबाब पर। फिर अल्लाह ताला ने सबक सिखाया, जाहिरी असबाब कोई हैसियत नहीं रखते। आज देखिए मुसलमानों की तादाद कितनी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इन इस तादाद का फायदा नहीं है जब क्या है, ब्रॉयलर मुर्गियां हैं सारी, देसी कोई मुर्गा नहीं है। जी, हदीस में मिसाल दी गई है, एक बंदा अपने 100 ऊंट पालता है, जब वो ठट्टे कट्टे तैयार हो जाते हैं, अब उसको सवारी की जरूरत है, एक पर सवार होकर वो अपने काम के लिए जाए, एक भी सवारी के लिए नहीं उठेगा। फरमाया मुसलमानों की हालत ऐसी होगी, और वही हालत है। क्या कहते हैं, उनका मामला है, उस अमेरिका ने हमला कर दिया उस मुल्क में, तो हम पर तो नहीं किया ना भाई, हम अपनी सरहद की हिफाजत करेंगे बस। तो आहिस्ता 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 क्या हुआ, 1 मुल्क, 2 मुल्क, 3 मुल्क, 4, और हमारी जड़ें अंदर से खोखली शुरू हो गई, मुनाफिकीन अंदर बैठे हुए हैं। जब फितने को जड़ से खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वो फितना जब बड़ा हो जाता है, तो फिर डॉक्टर कहता है कि अब इसको घर में ले जाएं और दुआ करें अल्लाह से, 2 दिन का मेहमान है ये। एक सवाल है, जवाब दिया तो इस पर तो किताब पक्की है, इस पर तो किताब पक्की है, जीत जाएं बस, मैं मौका दे रहा हूं आपको, जीत जाएं आप किताब, अल्लाह करके जीत जाएं आप। सवाल कर दूं? फिर भी सोच लें। हादा रहमतुन, मुब्तदा खबर है, मुब्तदा खबर में जिन्स में मुताबिकत जरूरी है, दोनों मुदक्कर होने चाहिए। हादा रहमतुन मुताबिकत नहीं है मुब्तदा खबर। जी, रहमतुन ये मुअन्नस है, हादा मुदक्कर है। मुब्तदा खबर में 4 चीज मुवाफकत जरूरी है, उनमें से तज़कीर और तानीस। ऐसे थोड़ी मैंने किताब रख दी।
حمزہ مبنی ہے. اچھا, رحمت فیمیل استعمال ہو سکتا ہے. اچھا, بس ٹائم ویسے اگر مجھے لگتا ہے کہ 9 بجے تک پھر بھی نہیں آئے گا, میں بتا دیتا ہوں. گوگل میں دیکھے. رحمت جو ہے مصدر ہے, ٹھیک ہے. خبر کا مبتدا کے ساتھ موافق ہونا تب ہوتا ہے جب وہ مشتق ہو. ٹھیک ہے, جب خبر مشتق ہوگی نا, اسے مشتق, پھر اس کی موافقت مبتدا کے ساتھ لازمی ہے. جب خبر مصدر ہے تو پھر موافقت ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نہیں پڑھا نا, صحیح ہے. ہاں جی, ویسے بھی سوالات کرتا ہوں جو آپ نے پڑھے ہوئے, لیکن اس میں کتاب نہیں رکھتا ہے. اچھا صحیح. اچھا, میں نے شروع میں پتہ نہیں آپ کو بتایا کسی اور کو, جو ہدایت النحو ہے نا, اس کا ابتدا ہوتی ہے نحو کی تعریف سے. اس میں لکھا ہوا الکلمۃ لفظ, الکلمۃ لفظ. اب الکلمہ کیا ہے؟ مؤنث, لفظ مذکر, مبتدا خبر ہے, موافقت نہیں ہے, تو وہاں پر بھی یہی جواب ہے, لفظ مصدر ہے. لفظ مصدر ہے تو مبتدا کے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہوگی, ضروری نہیں ہے, کیونکہ جو مصدر ہے نا وہ جنس نہیں ہوتا کوئی. لا یذکر ولا یؤنث, نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے, نہ تثنیہ نہ جمع. ترکیب کے لحاظ سے آخری بات بتا دیں, یہ حقاً, حقاً اس پر زبر کیوں ہے؟ اس کا اسم کہاں ہے؟ وعد ربی, وعد ربی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کانا کا اسم ہے. مجھے پتا ہے نا یہ آپ بتا سکتے, اس لیے ادھار نہیں. یہ وہ سوالات ہے, اس پر اگر آپ نہ جواب دیتے جرمانہ لگتا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ, اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو, یومئذ اس دن, یموجو وہ داخل ہوں گے, فی بعض بعض میں, یعنی اس دن ہم, اس کے دو مطلب ہیں, اس کے دو مطلب ہیں, یا تو تعلق ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ, پچھلی آیت میں دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیا, اب کیا کریں گے یہ بعضہم یاجوج, فی بعض ای فی بنی آدم, من غیرہم, ان کے علاوہ جو انسان ہوں گے ان میں داخل ہو جائیں گے, داخل ہو جائیں گے اور پھر تباہی مچائیں گے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ, اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے, قیامت کے ساتھ ہے. قیامت کی ہولناکی کے جو منظر ہوں گے اس میں لوگ افراتفری میں ایک دوسرے کی طرف بھاگیں گے. آگے اسی طرف اشارہ ہے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور پھونک دیا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ان کو جمع کریں گے جمع کرنا. تو یا تو یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ ہے یا قیامت کی طرف اشارہ ہے. سمجھے؟ قیامت یعنی جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی تو اس وقت کا منظر ہے, جب سور پھونکا جائے گا کہ لوگ افراتفری میں بھاگیں گے. بعض نے کہا یہ نفخ سے مراد دوسرا سور ہے, پہلے سور میں سب ختم ہو جائیں گے, دوسرے سور میں اٹھا کر ان کو جمع کیا جائے گا اور افراتفری ہوگی اس وقت, کوئی کہاں بھاگ رہا ہے کوئی کہاں بھاگ رہا ہے, ایک عجیب قسم کی کیفیت سے دو چار ہوں گے. جی, ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ,
اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو. وعرضنا جہنم، ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو یومئذ اس دن، للکافرین کافرین کے لیے، عرضن بالکل سامنے. عرضن یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ عرضن مفعول مطلق. عرضنا کا اصل کیا تھا؟ عرضنا عرضن. اور جہنم ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی. فی کیوں ہوگا؟ جہنم میں نہیں، جہنم کو مفعول بھی ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کے تھی ان کی آنکھیں، کانت تھی، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میری یاد سے. میرا ذکر ہی نہیں کیا کبھی. ہر چیز دیکھتے تھے، میرا ذکر نہیں، میرا کلام نہیں، میرا راستہ نہیں دیکھتے تھے. پردہ یہ کہ سنتے نہیں تھے، ساری چیزیں سنتے تھے لیکن میرا حق، میرا دین نہیں سنتے تھے. سب کچھ دیکھتے تھے، میرا دین نہیں دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں کو؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. دل بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. جی عمی فہم لا یرجعون لا یعقلون. وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون السمع اور وہ تھے نہ طاقت رکھنے والے، سمعن سننے کی. سمعن مصدر ہے، سننے کی طاقت نہیں تھی ان میں. وہی دو چیزیں آ گئیں، نہ دیکھنے کی نہ سننے کی. اور یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت سے انسان محروم کب ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ مہر کب لگاتا ہے؟ جب انسان غافل ہوتا ہے. اس کی سستیاں، اس کی لاپرواہیاں، اس کی غفلتیں، دین سے دوری، بالآخر اللہ تعالیٰ دین سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ پھر اس کا کان، اس کی آنکھ، وہ ایسا پردہ لگ جاتا ہے کہ دین کی طرف نہیں آتا، بلکہ خیر شر بن جاتا ہے اس کے لیے، اور شر خیر بن جاتا ہے. برائی کی طرف دل کی چاہ سے جاتا ہے، اور شر کی جو خیر کی طرف ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اعینہم یہ کس کی جمع ہے؟ اعینہم عین کی جمع ہے. اور اس پر پیش کیوں آیا ہے؟ کانا کا اسم ہے. جی پیچھے قیامت کا منظر شروع ہوا، وہ قصہ ختم ہوا، اب قیامت کے حوال ذکر ہو رہے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کی افراتفری، پھر جہنم لائی جائے گی، پھر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب میں اس جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ جو دنیا میں دین سے غافل رہے. مطلق جتنے بھی ہیں ایام ہیں، غافلین مراد ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں ایک بات ذکر کی گئی ہے، جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے لگاتار، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، غافلین کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. افحسب الذین کفروا، حمزہ استفہام ہے، اور فا جو ہے یہاں سے تفسیریہ لے سکتے ہیں جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے. حسیبہ بمعنی ظنہ ہے، اور حسیبہ ظنہ وجدہ رعا کن افعال میں سے ہے یہ؟ جی افعال قلوب. افعال قلوب کی خاصیت ہے، کیا خاصیت ہے؟ اس خاصیت پر بھی سوچ سکتے ہیں انعام دینے کا. ہم خیال نہیں کرنا، بتانا ہے خاصیت کیا ہے. یہ 2 مفعول کو چاہتے ہیں
اور دو مفعول ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں لازم ملزوم. عمومی طور پر مفعول کو فضلہ کہا جاتا ہے, فضلہ یعنی اس کو گرا سکتے ہیں آپ. فاعل بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. مفعول ذکر کر حذف بھی ہو جاتا ہے. بہت ساری صورتیں قرآن میں بھی مفعول کو حذف کیا گیا. لیکن یہ دو مفعول آپس میں اتنے زیادہ کلوز ہیں کہ ایک کو گرا کر دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, دونوں ایک ساتھ آئیں گے یا دونوں ایک ساتھ جائیں گے, لازم ملزوم جس کو کہتے ہیں. افعال قلوب کی خاصیت کیا ہے کہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں اور دونوں لازم ملزوم ہوتے ہیں, اور حقیقت میں وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں. مبتدا خبر ہوتے ہیں. دو مفعول لازمی ہیں افعال قلوب کے, اور دونوں آپس میں لازم ملزوم ہوتے ہیں, اور حقیقت میں وہ دونوں مبتدا خبر ہوتے ہیں. کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے ان یتخذوا, کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو, من دونی میرے سوا, اولیاء دوست, انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے, جہنما جہنم کو, للکافرین کفار کے لیے, نزولن ضیافت کے لیے. جی ببنا ظنہ, جی دو مفعول ہیں اس کے. نہیں, الذین کفروا یہ فاعل ہے, اس کے دو مفعول ہیں. پہلا مفعول ہے ان یتخذوا عبادی من دونی, اور دوسرا اولیاء. جی اچھا, پہلا مفعول ہے حسیبہ کا ان یتخذوا, تو فعل کیسے مفعول بن گیا؟ مصدر ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر اسم بنا, اب مفعول بن گیا. عبادی سے مراد کیا ہے؟ عبادی سے مراد فرشتے, اللہ کے انبیاء, صالحین, جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. نیک لوگ مراد ہیں یہاں پر, جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا. جی من دون اللہ سے مراد بت ہی نہیں ہے, بلکہ بہت سارے انبیاء سے گزرے ہیں, جیسے قالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, وقال المشرکون من ہؤلاء النبی نور من نور اللہ, کلہم من طائفۃ واحدہ. کس کا پیریڈ ہے ابھی؟ شیخ عدیل کا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ارطغرل دیکھا تھا, کچھ خلاصہ دیکھا تھا اس کا. اسی وجہ سے تو کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں نا مجھے. جی اچھا, وہ تین وجوہات جو تھی, ایک تو یہ بتائی تھی کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا, الہام ہوا. دوسرا یہ تھا اشارے سے بات سمجھے. تیسرا سبب کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ زبانیں بھی سمجھ لیتے تھے. لا یفقہو جو ہے اس کا مطلب, لا یکادون یفقہون قولا کا مطلب عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے اس کی بات, عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے بات, لیکن مجھے تو اللہ نے صلاحیت دی تھی, میں سمجھ گیا. یہ معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.